اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک یہودی عالم سے مناظرے کے دوران جب اس نے امام جعفر صادق سے یہ مشکل سوال پوچھا کہ دل کی شکل سنوری کیوں ہوتی ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ لیکن قبل اس سے ہم حضرت امام جعفر صادق کی حالات زندگی پر ایک مختصر نظر دوڑاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت اطہار میں سے جن نفوس کو راہ طریقت اور معرفت میں کمال عطا فرمایا، ان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام نامی ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق امت مسلمہ اور حجت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشن دلیل ہیں۔ آپ صدق و تحقیق اور باغ ولایت کا انمول ثمر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے آپ کو بے پناہ عظمت، بزرگی اور شان و شوکت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا نام جعفر اور کنیت ابو محمد تھی۔ بعض کے نزدیک آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل تھی، اور آپ کا لقب صادق ہے، جس وجہ سے آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت امام محمد باقر بن زین العابدین بن حسین علیہ السلام بن علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام فروا بنت قاسم ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ربیع الاول سن 83 ہجری بروز پیر مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ 17 ربیع الاول سن 80 ہجری میں سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت پاک پر آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور ایک مرتبہ یہ ارشاد بھی فرمایا کہ میرا یہ صاحبزادہ ان چند مخصوص افراد میں سے ہے جن کے وجود مسعود سے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان فرمایا ہے، اور میرے بعد یہی میرا جانشین ہوگا۔ آپ کو خرقہ ولایت کی نسبت دو طرف سے حاصل ہے، ایک اپنے والد ماجد امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور دوسرے اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بے شک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کا احاطہ فہم و ادراک سے بلند تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ علم و فضل سے نواز رکھا تھا۔ آپ کے فیضان سے بے شمار انسانوں کو توبہ کی توفیق حاصل ہوئی۔ عملی اور علمی معاملات میں کوئی آپ سے جیت نہ سکتا تھا۔ ہمارا آج کا واقعہ بھی اسی سے متعلقہ ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہندوستان کا ایک مشہور یہودی طبیب خلیفہ منصور کے دربار میں آیا۔ اس طبیب کو اپنے علم پر اور اپنے ہنر پر بڑا گھمنڈ تھا، اس لیے وہ دربار میں بیٹھ کر طب کے اسرار و رموز کو بڑے متکبرانہ انداز میں بیان کر رہا تھا۔ خلیفہ منصور اور اس کے درباری بڑی دلچسپی اور توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو سننے میں مگن تھے۔ اتفاق سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما ہوئے اور خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگے۔ جب اس نے اپنی گفتگو ختم کر لی تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم سے کیا پوچھوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ طبیب نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر کچھ سنائیے تاکہ میں بھی تو سنوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی گرم کا علاج سرد سے، اور سرد کا گرم سے، تر کا خشک سے، اور خشک کا تر سے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ یاد رکھو کہ معدہ تمام امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دوائیوں کی دوا۔ انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے اس کے مزاج کے موافق اور اس کی صحت کا باعث بن جاتی ہے۔ طبیب کہنے لگا، بلا شبہ جو ارشاد آپ نے فرمایا ہے وہی اصلی طب ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں طبی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد کی ہیں، بلکہ یہ علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں زیادہ علم ہے یا نہیں۔ اس یہودی طبیب نے کہا کہ مجھے زیادہ علم ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ نے اس کا متکبرانہ انداز دیکھا تو فرمایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو اس کا جواب دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بتاؤ دل کی شکل سنوبری کیوں ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ طبیب آپ کا سوال سن کر ہکا بکا رہ گیا اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگا میں ان باتوں کے جوابات نہیں جانتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ان تمام باتوں کے جواب جانتا ہوں۔ اس طبیب نے جستجو کرتے ہوئے کہا کہ بیان فرمائیے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کی شکل سنوبری اس لیے رکھی ہے، یعنی اس کا سر پتلا اور نچلا حصہ چوڑا اس لیے ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ پھیپھڑے میں داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے ٹھنڈک حاصل کرتا رہے تاکہ اس کے بخارات دماغ کو چڑھ کر امراض پیدا نہ کریں۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت امام جعفر صادق نے انسان کے پوشیدہ اعضاء کا وہ عمل بیان کیا جو اس وقت میڈیکل کے آلات کے بغیر ممکن نہیں تھا، لیکن آج جدید آلات کے مطابق جو کچھ ہمارا دل کرتا ہے ہو بہو وہی ہے جو حضرت امام جعفر صادق نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سن کر طبیب حیران اور پریشان رہ گیا اور کہنے لگا یہ علم آپ نے کس سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا اپنے دادا جان سے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا۔ طبیب نے یہ بات سنی تو خلوص دل سے کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور آپ کی علمیت اور قابلیت کا دل سے معترف ہوا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔